اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اگر وہ اپنے بندوں کے لیے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یرضہ لکم، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور۔ ان تکفروا، کفر و ایمان، عبادت اور اطاعت، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مفاد اس میں وابستہ نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، ایمان کا محتاج نہیں ہے، اطاعت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو اس سے اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ صرف ایک بات ہے، اللہ کے نفع و نقصان میں اس کا کوئی، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کو کسی بندے سے نفع ملتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو اور یا کفر کرتے ہیں تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، کفر سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو پسند کرنا نہ کرنا جو ہے وہ اللہ کے مفاد کی وجہ سے نہیں ہے۔ کفر کیا تو اللہ کو کوئی خسارہ ہو گیا، اس وجہ سے اللہ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ناراض ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کے اوپر ناراض ہوتا ہے، شاگرد نہیں پڑھتا ہے، کلاس میں 10-20 لڑکے ہیں، اس میں سے 2 لڑکے نہیں پڑھتے تو اس سے استاد کا کچھ نہیں بگڑتا۔ 2 لڑکے نہیں پڑھتے لیکن وہ ان نالائقی کو پسند نہیں کرتا استاد۔ استاد کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں نقصان ہوا، نہیں، لیکن اس نالائقی کو استاد اپنے نقصان کی بنیاد پر ناپسند نہیں کرتا، ان دونوں شاگردوں کی بنیاد پر ناپسند کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ اس میں بھی استاد کی ہمدردی جو ہے وہ مضمر ہے۔ اللہ کفر کو بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، وہ اس بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں پر مہربان ہے، ان بندوں کو کافر ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو برباد کیوں کر رہے ہیں، ابدی عذاب میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو۔ وَلَا
يرضى لعباده الكفر. یہ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کی رضا ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ راضی نہیں ہوتا کفر سے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے. یہ کفر اور شکر، کفر انکار، شکر قدردانی. کفر ناقدر شناسی اور شکر قدر شناسی. اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کرتا ہے، میرا رب ہے، مہربان ہے، رازق ہے، اور میرا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ہے شکر گزاری. وہ یرضہ، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے. وہ پسند لکم، تمہارے لیے ہے، اس میں فائدہ مفاد تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بارے میں انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ ایک آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اکبر ہے، اکبر. آپ کو بتایا کرتا ہوں، ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے، یعنی ساری دنیا سے اللہ بڑا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. ساری دنیا سے اللہ بڑا، سب سے اللہ بڑا ہے. سب کی کیا حیثیت ہے اس کو اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں؟ یہ اللہ کے کن سے وجود میں آیا ہے یہ سب. اللہ کے ایک ارادے سے، ایک کن سے، اس کن کے اوپر وقت بھی نہیں لگا، وقت نہیں لگا. آج کل کے سائنسداں بھی کہتے ہیں وقت نہیں لگا اس پر. اس کن کے اوپر، اس کن کو یہ لوگ دھماکہ کہتے ہیں. ایک دھماکہ ہوا، اس سے ایک کائنات جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اس دھماکے پر کہتے ہیں وقت نہیں لگا. ایک سیکنڈ کے اربویں حصے میں یہ دھماکہ ہوا. ایک سیکنڈ کے ارب ہوئے، یعنی اس کو زمانہ نہیں ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے خلق کرنے کے اوپر وقت بھی نہیں لگا. اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے اللہ بڑا کہہ دیں آپ؟ یہ ہم طالب علم تھے اس وقت، ہمارے ایک مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے تھے اسی قسم کی گفتگو پر. کہتے تھے کہ وہ اس سے بہتر ہے دونوں میں موازنہ کے لیے اس میں کچھ ہونا چاہیے. وہ یہ کہنا کہ شاعوری کھوتے کلو چنگے، یہ بھی کوئی موازنہ ہے کھوتے اور شاہ صاحب کے درمیان. اور آیت اللہ جو ہے وہ بلی سے بہتر ہے. ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، یہ موازنہ نہ ہوا. اللہ اکبر نہ کہو، ہر سب سے اللہ بڑا ہے نہ کہو. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، سب سے بڑا ہے. جی کیا ہے ترجمہ؟ آپ کو اپنا ائمہ نے بتایا ہے. جی اللہ اکبر من ان یوصف، وصف و بیان کی حد بندی سے بڑا ہے. کسی وصف و بیان کی حد بندی میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے.
اکبر من ان یوصف ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب چیزوں سے بڑا ہے۔ کیا مقایسہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اور باقی سب چیزوں میں؟ کوئی مقایسہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ پھر کیا ہے، یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ورضوان من اللہ اکبر من ان یوصف، وصف بیان کے حد سے بڑا ہے اللہ کا خوش ہونا۔ کیا بات ہے! قیامت کے دن جنت والوں کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں سے زیادہ جو نعمت ہوگی وہ یہ احساس ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ یہ اہل جنت کو یہ احساس ہوگا اللہ راضی ہے، اس میں وہ کریں گے، ناز کریں گے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو، شکر کرو۔ تو یہاں کفر اور شکر کا مقابلہ ہو رہا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور ادھر جو ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جرم کوئی کرے مواخذہ کسی اور سے لے لے، یہ دنیا میں کوئی عاقل جو ہے یہ کام نہیں کرتا کہ جرم اس نے کیا ہے اور باپ نے کیا ہے اور سزا بیٹے کو دے دے، جرم بیٹے نے کیا ہے سزا باپ کو دے دے، اور جرم جو ہے وہ محلے والے کسی نے کیا ہے، ایک آدمی نے، سزا پورے محلے والے کو دے دے، جرم کسی ملک کے آدمی نے کیا ہے سزا پورے ملک کو دے دے۔ جس طرح جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ کسی ملک میں ایک آدمی نے اگر ان کے خلاف جرم کیا ہے تو پورے ملک کو سزا دیتا ہے۔ یہ طاغوتی طاقت، استعماری طاقتیں۔ اسلامی قدروں میں، اسلامی قانون میں، اسلامی عدل و انصاف میں کسی کے جرم میں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، نہیں ہوتا۔ اس کے پہلے بھی تفصیل گزر چکے سورہ فاطر میں۔ یہاں پر پھر ایک کلامی بحث ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے اور شکر کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم شیعہ، اثنا عشری، جعفری، امامیہ کا نظریہ ہے کلام میں۔ ایک ہوتا ہے فقہ اور ایک ہے کلام۔ عقائد کے سلسلے میں جو مباحث ہوتے ہیں اس کو علم کلام کہتے ہیں، اس میں بھی مکاتب ہے مختلف اور نظریات مختلف ہے عقائد کے سلسلے میں بھی۔ اور عقائد کے سلسلے میں ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ کفر بذات خود اور عقلاً بری چیز ہے، اور شکر بذات خود عقلاً اچھی چیز ہے۔ ایک مسئلہ ہے حسن قبح عقلی، حسن قبح ذاتی، ایک حسن قبح ہوتا ہے جعلی قراردادی تشریعی، شریعت نے کہا قبیح ہے تو قبیح ہو گیا، ورنہ اس کے بارے میں کوئی موقف نہیں ہوتا تھا ہمارے درمیان میں، اور شریعت نے کہا یہ قبیح ہے تو قبیح، اور یہ حسن ہے تو حسن ہو گیا شریعت کے کہنے پر۔
ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا تھا، شریعت نے موقف بنایا۔ اس کو حسن قبح عقلی نہیں کہتے، اس کو حسن قبح تشریعی کہتے ہیں، جعلی قراردادی ہے، بذات خود نہ حسن نہ قبیح۔ بعض چیزیں ہیں ہمارا نظریہ، بعض چیزیں ہیں جن کا حسن قبح ذاتی ہے، ذاتی، جعلی اور قراردادی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ۔ مثلا عدل انصاف بذات خود حسن رکھتا ہے، خوبی ہے۔ عدل بذات خود خوبی ہے، کوئی خوب کہے نہ کہے، ہر صورت میں یہ خوبی، کسی نے خوب بنایا نہیں ہے، یہ بذات خود خوب ہے۔ ظلم برا ہے، بذات خود برا ہے، کسی نے اس کو برا نہیں بنایا۔ کسی بندے کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے وہ بذات خود برا ہے، کسی کے بنانے سے برا نہیں ہوا۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں حسن قبح عقلی، یہ حسن قبح ذاتی۔ اس کے مقابلے میں ایک کلامی نظریہ ہے، اس کلامی نظریے کا یہ کہنا ہے ما حسنہ الشارع فهو حسن وما قبحہ الشارع فهو قبیح۔ جس کو شارع نے اچھا کہا اچھا ہے، جس کو شارع نے برا کہا وہ برا ہے۔ بذات خود نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے، بذات خود کچھ نہیں ہوتا، شارع کے کرنے پر ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک مکتب کا نظریہ۔ وہ حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہے، حسن قبح ذاتی کے قائل نہیں ہے۔ کفر برا ہے چونکہ یا عدل جو ہے وہ اچھا ہے، انصاف، عدل و انصاف اچھا ہے، شارع نے کہا ہے عدل انصاف اچھا ہے تو اچھا ہوا۔ ظلم برا ہے، شارع نے کہا ہے برا ہے تو برا ہوا، ورنہ بذات خود نہ ظلم برا ہے اچھا ہے کچھ نہیں، نہ عدل اچھا برا کچھ نہیں، یہ موقف ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیے مجیدہ میں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں سے جو کفر ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ کفر قبیح ہے، بذات خود قبیح ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ شکر بذات خود حسن ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ جی یہ ہمارا موقع۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور جو بندوں میں سے جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اور چونکہ وہ کفر جو ہے وہ اللہ نے اس کو وہ کہا ہے، قبیح کہا ہے۔ جی جی، کفر کافر سے وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ جی کفر جو ہے وہ ہوتا ہے شارع کے ہاتھ میں سارا، جی شارع کے کرنے سے ہو گئے ہوتا ہے، لوگوں کے کرنے سے کفر نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ نے پسند نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کفر لوگوں نے کیا ہے، اللہ کو اس میں داخل نہیں۔ کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کفر کے لیے خلق کیا ہے، اور اس لیے اللہ پسند بھی نہیں کرتا، خلق بھی خود کیا ہے، کفر کے لیے خلق کیا ہے۔ اور جن بندوں کو شکر کے لیے خلق کیا ہے تو وہ شکر کریں گے۔ یہاں بھی عبادی عموم ہے، مطلق ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف جو کفر کرنے والے بندے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ اس کی تخصیص ہو گئی ہے۔ مخصص کیا ہے؟ مخصص ان کا اپنا نظریہ ہے۔ ہاں
ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ، حسن قلب ہمارے ہاں عقلی ہے، اور دیگر مذاہب ہے، کچھ مکتب ہے، وہ حسن قلب جو ان کا شرعی ہے، اور اس کے اوپر بہت سے احکام مترتب ہوتے ہیں کہ شرعی ہے یا عقلی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شرک بنانے لگتا ہے، شریک بنانے لگتا ہے، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جاؤ، تمتع بکفر، اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جاؤ، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ جب ہم اس کو نعمتیں جو ہے وہ عنایت کرتے ہیں، تخویل کہتے ہیں کسی کو خدمت اور نعمت فراہم کرنا۔ اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، انسان فطری طور پر خدا پرست اور مومن ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں اور جبلت کے اندر موجود ہے خدا پرستی، یہ ایک فطری امر ہے، اور لوگ جو ہے اللہ کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ ان کے لیے فطری نہیں ہے۔ فطرت تو سب میں ہوتی ہے، کسی میں ہو کسی میں نہ ہو تو وہ فطری نہیں ہے۔ فطری کہتے اس کو ہے جو تمام کی خلقت کے اندر ودیعت ہے، اس کی تخلیق کے اندر ودیعت ہے، کچھ ترجیحات، اس کے وجود کے اندر کچھ ترجیحات ہیں، وہ فطرت میں ودیعت ہے تو سب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے چند چیزیں فطری ہیں سب کے نزدیک، کسی کے اوپر احسان کرنا فطری ہے، کوئی کھائی میں گر رہا ہوتا ہے، آپ پاس بیٹھے ہیں تو آپ لپک کر کے اس کو پکڑتے ہیں، فطرت آپ کو مجبور کرتی ہے اس کو بچاؤ۔ چلیے، آگہی حاصل کرنا فطری ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے، ایکسیڈنٹ کی آواز، دو گاڑیوں ٹکرانے کی، دوڑ کر کے جاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ان کے فریاد جاننا چاہتے ہیں، جاننا یہ فطری تقاضا ہے۔ اور یہ جو زیبائی ہے اس کو فطری طور پر انسان پسند کرتا ہے، جمالیات پرست ہے انسان، فطری طور پر جمالیات پرست ہے۔ ہم اپنی چیزیں جو بناتے ہیں اس میں جمالیات پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، اور جمالیات کا اگر نہ ہو تو پھر گھن بن ساری دنیا کثافت سے بھری ہوتی، جمالیت پرستی کی وجہ سے حسن ہے۔ ہمارے اس حال میں جمالیات پر زیادہ خرچ ہوا ہے، انسان جمالیات پرست ہوتا ہے۔
آخر میں لوگوں کو، ماہرین کو پتہ چلا کہ ایک چوتھی چیز بھی ہے فطری، وہ خدا پرستی بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ تین چیزیں تو ہے ہی، لیکن یہ چوتھی چیز انسان پرستی بھی، تمام انسان، وہ خدا پرستی بھی کسی مافوق فطرت، خدا پرستی سے مراد کسی مافوق فطرت کی طرف رجوع کرنا انسان کی جبلت کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا دنیا میں سب متفق ہے اس پر کہ جو لوگ کو کسی عبادت گاہ کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، خدا کو مانتے ہیں، وہ ان میں نفسیاتی بیماری کم آتی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے جو مریض ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جو نفسیات کے ماہر بھی ہے، ڈاکٹر بھی، وہ مریض جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں 92% مریضوں کا نفسیاتی ہے، اور خدا کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے خلا ہے انسان کے اندر۔ ہاں جی، یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے ایک خلا ہوتی ہے، وہ خلا کو اور کوئی چیز پور نہیں کر سکتی کہ وہ پھر بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ خدا پرستی ہے۔ پھر یہ لوگ خدا پرست کیوں نہیں ہوتے ہیں جب فطرت میں موجود ہے؟ کہتے ہیں جب فطرت میں موجود ہونے سے جبر نہیں ہوتا، فطرت میں موجود ہونا پھر ایک دعوت ہوتی ہے صرف۔ آپ کو بارہا بتایا ہے، کہیں جبر کیا نام و نشان نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ فطرت میں، نہ عقل میں، جبر نہیں ہے، دعوت ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس رجحان کو دبا دیا جاتا ہے خواہشات نفسانی، بیرونی عوامل، معاشرے کا اور دیگر لوگوں کا رجحان مذہبی نہیں ہے، خدا پرستی نہیں ہے، یہ جبر معاشرے کے تحت جو ہے وہ معاشرے کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ برے معاشرے میں انسان برا ہوتا ہے، اچھے معاشرے میں اچھا ہوتا ہے، اور نادر نابغیر روزگار لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت سے عوامل ہیں، ان کی وجہ سے وہ اپنے فطری تقاضوں کے خلاف جاتا ہے، خدا کا منکر ہوتا ہے۔ جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کشتی میں بیٹھا ہے، سمندر میں غرق ہونے والا ہے، اس وقت وہ تمام عوامل جو ہے جس نے ان کو خدا سے منحرف کیا تھا، وہ تمام عوامل چلے جاتے، ختم ہو جاتے ہیں جی۔ اب یہ اپنی فطرت کے ساتھ اس کی خلوت ہوتی ہے، فطرت کے ساتھ جو ہے سرگوشی ہوتی ہے، اب فطری تقاضا سر اٹھاتا ہے، پکارو اس کو جی، اس وقت وہ خدا کی طرف متوجہ ہے، چونکہ بیرونی عوامل سارے ہٹ گئے، اور یہ اور اس کی فطرت، اور جب اس کی فطرت کے ساتھ یہ خلوت ہو گئی تو پھر فطرت کی فطری تقاضا جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اللہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے جب اس کو وہاں سے نجات ملتی ہے، پھر وہ فطرت جو ہے وہ پھر دب جاتی ہے، اور پھر بیرونی عوامل جو ہے وہ آگے آتے ہیں، پھر دوبارہ یہ شرک کرنے لگتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے، جرم کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔